اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے تمام دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ تمام خواتین حضرات، آپ تشریف لائے ہیں۔ چند اہم امور پر آج بات کرنی ہے۔ ہم آغاز اپنے فلسطینی بھائیوں سے کرتے ہیں کہ جہاں مسلسل بمباری ہوئی ہے اور 13,500 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جس میں سے تقریباً آدھے بچے ہیں، 70% تک بچے اور خواتین شہید ہوئی ہیں، اور کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ اسرائیل نے جو صحافی ہیں ان کو بھی مارا ہے، ڈاکٹرز کو بھی مارا ہے، اقوام متحدہ کے کارکنوں کو بھی مارا ہے، اور اس پر جو ہے وہ ایک درندگی چھائی ہوئی ہے، اور وہ اپنی اس ہزیمت کا بدلہ عام لوگوں سے لے رہا ہے، سویلین سے لے رہا ہے، جو اس کے فیلئر کے نتیجے میں اور حماس کی ایک زبردست قسم کی سرفروشی والی کارروائی کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آئی ہے۔ ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ناکام ہوا، ان کی ٹیکنالوجی کو شکست ہو گئی، وہ حماس سے لڑ نہیں، وہ ان کا مقابلہ دو بدو نہیں کر سکتے، وہ حماس کی سرنگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی پراپر نہیں کر سکیں، اس پر کارروائی کیا کریں گے؟ اور یہ 50 دن کی تقریباً جنگ ہو گئی ہے، اور یہ وہ اسرائیل ہے جس نے 6 دن میں عالم عرب کی تمام افواج کو شکست دے دی تھی 1967 میں، اور آج 50 دن میں وہ حماس کے ساتھ سامنے آ کر مقابلہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حماس نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر جذبہ جہاد ہو اور شوق شہادت ہو تو پھر بموں کی ضرورت نہیں ہے، پھر میزائل ٹیکنالوجی ایک طرف رہ جاتی ہے، اور اپنے ہوم میڈ راکٹ اور جو اویلیبل ریسورسز ہیں، جو کچھ دوستوں سے مل جائیں، کچھ لوگوں سے مل جائیں، بس اس کو ساتھ لے کر اصل ٹیکنالوجی ایمان ہے اور استقامت ہے اور اتحاد ہے اپنے عوام کے ساتھ۔ سب سے اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 50 دن کی اس بمباری کے بعد، شہادتوں کے بعد، بچوں کو لوگ لے کر ہاتھوں میں گھومتے ہیں اور انہیں دفن کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا، اور ہزارہ بچے زخمی ہیں، ہسپتالوں پہ بمباری ہوئی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی پورے غزہ کے 23 لاکھ لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی، ایک بچہ بھی، ایک عورت بھی سامنے نہیں آئی جس نے کہا ہو کہ اسرائیل کے سامنے ہم جو ہے وہ سپر ڈالتے ہیں اور ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، یا ہم اس سے جو ہے وہ اعلان برات کرتے ہیں حماس سے۔ کوئی ایک بھی سامنے نہیں آیا، اور یہ ہے طاقت۔ عوام کے ساتھ اگر لوگ کھڑے ہوں اور جذبہ جہاد ہو اور آپ کا ہدف واضح ہو، تو پھر اس کے بعد چند لوگ بھی دنیا کی چوتھی بڑی فوج اور اس کی پشت پناہ سب سے بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابھی 4 دن کی سیز فائر کی بات وہاں ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ حماس کی ہے کہ ظاہر بات تو حماس سے ہی، جس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اسرائیل آیا تھا، اس کے ساتھ وہ مذاکرات بھی کر رہا ہے اور حماس کی شرائط کو مان بھی رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاد میں زندگی ہے، مزاحمت میں زندگی ہے، مقاومت میں زندگی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں تمام علماء کرام کا ایک اجتماع ہوا، اور اس میں بجا طور سے یہ بات سامنے آئی کہ ریاست کی مرضی کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ریاست ہی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ شرعی اعتبار سے یہ بات درست ہے، لیکن وہ تمام علماء کرام ہمارے آرمی چیف صاحب سے جب انہوں نے تبادلہ خیال کیا تو ان کو یہ سوال بھی ضرور ریز کرنا چاہیے تھا کہ جب ریاست کے اوپر جہاد فرض ہو جائے اور وہ نہ کرے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے لیے کیا ضابطے ہیں؟ یہ ذرا سوال اٹھنا چاہیے، اور علماء کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ عالم عرب ہے، اس کے قلب میں ایک ناسور موجود ہے، وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے، وہ ان کو شہید کر رہا ہے، انہوں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس قبضے کے خلاف جو جتنی بھی چھوٹی سی طاقت سے اگر کوئی مزاحمت ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں وہ سویلینز کو مار رہا ہے، تو ایسے میں کس کس ریاست کے اوپر جہاد فرض ہوا ہے؟ عالم اسلام پر کیا ذمہ داری ہے؟ تو اس سوال کو بھی تو اٹھانے کی بھی ضرورت ہے اور اس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ریاستوں کے اوپر ذمہ داری پوری ریاستیں کرنا شروع کر دیں گی تو پھر انڈیویجولز کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے یہ دو طرفہ معاملہ ہے اور اس کو یک رخے طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بہرحال ہم حماس کے ساتھ ہیں، اور ہر باز امیر انسان اس جد و جہد کے ساتھ ہے، اور پوری دنیا میں ایک تقسیم پیدا ہو گئی ہے، اور امریکہ کو بھی اس وقت بہت بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ کا جو بائیڈن تھا
اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اس کو دفاع کا بھی حق ہے، اور بمباری کا بھی اس نے اس کو حق تسلیم کیا تھا. اور آج اپنے ہی عوام کے دباؤ پر، مسلم حکمرانوں نے تو کچھ نہیں کیا، اپنے ہی عوام کے دباؤ پر حماس کی مزاحمت کی بنیاد پر جو نقصان اسرائیلی فوج کا ہوا ہے اور جو ان کے ہاسٹیجز ان کے پاس موجود ہیں، یہ ان کی جد و جہد ہے جس کی بنیاد پر بائیڈن اب کہتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ اچھا ہو رہا ہے، اور جو وقتی سیز فائر ہوا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بائیڈن جو امریکی صدر ہے وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ گھیراؤ ہوا ہے ان کے مختلف ہاؤسز کا، وائٹ ہاؤس کا، اور امریکی عوام نے کہا ہے کہ جو بائیڈن اگر تم غزہ میں سیز فائر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے. یہ ہوتی ہے کہ زندگی، اور یہ ہوتی ہے اگر کوئی جمہوریت کا کوئی تصور موجود ہے. وہ جمہوریت نہیں ہے جس پر خوف زدہ کر کے امریکی ریاست اپنے عوام کو خوف زدہ کر کے یہ کہتی تھی کہ تمہاری بقا اس میں ہے کہ ہم عراق پہ حملہ کر دیں، تمہاری بقا اس میں ہے کہ ہم افغانستان پہ حملہ کر دیں. اور میڈیا پہ ان کا کنٹرول تھا. اب سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے وہ کنٹرول ان کا لوز ہوا اور اس کے نتیجے میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی، تو عوام اپنی ریاستوں کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے. اور جب عوام نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر تم غزہ میں اسرائیل کا ساتھ دو گے تو ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے، تو اس کے نتیجے میں جو بائیڈن کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. اور یہ وہ طاقت ہے عوام کی جو اگر پاکستان کے عوام بھی سمجھ لیں تو پھر کوئی ان کے حق پہ ڈاکہ نہیں مار سکتا. کوئی اسرائیل دوست، امریکی دوست اور مسلمانوں کا دشمن ہمارے سروں پر مسلط نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا غدار ہمارے سروں پر نہیں رہ سکتا جو قائد اعظم کی واضح پالیسی کہ ہم اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کرتے اس کے باوجود بھی یہ بات کہے کہ ہم دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں. کوئی قائد اعظم کا غدار اور پاکستان کے اصولی موقف سے انحراف کرنے والا ہمارے سروں پہ نہیں بیٹھ سکتا. اس لیے عوام کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، اور عوام کو بھی ایسے سارے لوگوں کا جو امت کو مارنے والوں کے ساتھ ہیں، جو فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا خاموش تماشائی بنتے ہیں. اور یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے. پوچھیں نواز شریف سے کہ آپ تو تیاری کر کے آئے ہیں پوری بادشاہ سلامت بن کے، وہ تو جو ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ اس وقت تو اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھ رہے ہیں. آپ نے فلسطینیوں کے لیے کیا کیا؟ کوئی احتجاج، کوئی اسرائیل کی مذمت، کوئی حماس کی حمایت، کوئی امریکہ کی مذمت. ایک مذمت بھی امریکہ کی اور اسرائیل کی ان کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی ہے. ایک لفظی قسم کی بات ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے. پیپلز پارٹی سے ہم پوچھتے ہیں، ایک زمانے میں تو پیپلز پارٹی کا بڑا موقف ہوا کرتا تھا، لیکن جس طرح مودی نے اپنے موقف سے انحراف کیا ہے، بھارت کا بھی موقف تھا کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرتا تھا، لیکن آج مودی کا بھارت جو ہندوتوا ہے اس کی نتیجے میں وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے. بالکل اسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی عملاً اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. ظاہر ہے اس موقع کے اوپر بھی اگر یہ اپنی سیاسی قوت کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں موبلائز نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے عوام کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کریں گے دوبارہ صرف اس بنیاد پہ کہ یہ آ رہے ہیں لہٰذا ان کا ساتھ دے دیا جائے. اس طرح سے ہم مفاد پرست بن کے مزید بیڑا غرق کریں گے اپنا. اس طرح سے ہم پاکستان کو تباہ کریں گے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو امت کی تمناؤں کا خون کرتے ہیں، جو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو ساز باز کر کے، جوڑ توڑ کر کے، جو سازشیں کر کے مسلط ہوتے ہیں بار بار اور لوٹتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں. اس لیے پاکستان کے عوام کو بھی بہت واضح طور پر ایسے لوگوں کو اب بالکل مسترد کرنا ہوگا. ان کی ہمت بھی نہ ہوگی یہ آپ کے پاس آ کر آپ سے ووٹ مانگیں. ان سے سوال کریں تم نے غزہ کے لیے کیا کیا، اور پھر ان سے یہ بھی سوال کریں کہ جو پاکستان کے حالات آج 76 سال میں ہوئے ہیں، تم اس کے ذمہ دار ہو. 50 سال سے تم لوگ برسر اقتدار ہو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کے ساتھ سارے اتحادی ایم کیو ایم ٹائپ کے 35-40 سال سے برسر اقتدار ہیں. کیا کیا تم نے پاکستان کے لیے؟ کل آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ گیس کے ٹیرف میں مزید اضافہ کرو، یعنی 173% اضافہ کرنے کے بعد آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ یہ مان رہے ہیں. بجلی کی قیمت میں اضافہ کرو. کہ الیکٹرک کو مافیا کو کس نے ہمارے سروں پہ مسلط کیا؟ یہ پورے تمام لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. اس کراچی شہر میں جہاں پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، جب ایم کیو ایم کی اتنی بڑی طاقت تھی کہ جو بولتا تھا وہ ایلیمنیٹ کر دیا جاتا تھا، الحمدللہ جماعت اسلامی کھڑی رہی، مقابلہ کرتی رہی اس پوری مافیا کا. ہمارے کارکنوں نے خون پیش کیا لیکن ڈرے نہیں، بھاگے نہیں، یہیں موجود ہیں الحمدللہ. اور آج شہر کے لوگوں نے
اپنی رائے بھی تبدیل کی ہے اور پوری طرح سے ایسے عناصر کو مسترد کیا ہے. تو اس طاقت میں کہ جب آپ تمام انتخابات کے اوپر حاوی تھے، آپ کے سینیٹر، آپ کے ایم پی اے، آپ کے ایم این اے، آپ کے منسٹر، آپ کا مشرف، آپ کا امریکہ، آپ کے کونسلر، آپ کا میئر، اس سب کے باوجود ہمارا KESC کیسے بکا کھمبوں کی قیمت کے برابر؟ یہ سوال ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ ان کا تعاقب کرے گا. اور بکنے کے بعد پھر نون لیگ کی حکومت آئی تو اس نے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ 2008 میں پیپلز پارٹی آئی، ایم کیو ایم اس کی اتحادی تھی، دوسری شیئر ہولڈرز کو بیچ دیا اور 50 ارب روپے اس وقت کے ڈالر ویلیو اس وقت کتنی تھی؟ بمشکل میرا خیال ہے 60 روپے ہوگا ڈالر. اس وقت سمجھ لیں $1 بلین یہ ہم نے ادا کیا تھا قومی خزانے سے، سندھ کے خزانے سے ادا کیا گیا. لائبلٹیز دی پچھلی مافیا کی اور نئی مافیا کو مسلط کر دیا. یہ زرداری صاحب نے کیا تھا، ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی، اور اس کے بعد مسلسل لوٹ مار کا نظام چلا. اس کے الیکٹرک مافیا نے ان پارٹیوں کے عسکری ونگز کے ساتھ مل کر ریکوری کرنا شروع کیا عوام سے. 1 مہینہ بل نہیں دے یہ بل کاٹنے آ جاتے تھے، لیکن یہ کراچی کے عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے. بتائیں انہوں نے کلو بیگ قیمت کے 50 ارب روپے سے زائد ہو گئے اب، جو کراچی کے عوام کا حق ہے کہ الیکٹرک کے ذمے ہے کہ وہ ادا کرے قانون کے اعتبار سے، ایگریمنٹ کے اعتبار سے. لیکن ایم کیو ایم، نون لیگ، پیپلز پارٹی کوئی ہے جو اس حق کو دلانے کے لیے کچھ کرتا ہو؟ ایک بیان دیتے ہیں، گورنر ہاؤس جاتے ہیں، وہاں پر کے الیکٹرک سے میٹنگ ہوتی ہے، اگلے دن سے غائب. عوام سے ہی کہتے ہیں کہ بل ادا کیا کرو، عوام بل ادا کیا کریں اور تم لوٹ مار کے نظام میں شرکت کرو. تم اپنی الیکشن کیمپین ان فنڈ سے چلاؤ جو تمہیں ملتے ہیں ان لوگوں سے، اور پھر اس کے بعد پھر ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈلو. یہ نہیں چلے گا. تو یہ جو کے الیکٹرک مافیا، یہ جو گیس مافیا، یہ جو چینی مافیا، یہ جو آٹا مافیا، یہ ہر پارٹی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں. ابھی کے الیکٹرک کا ڈسٹریبیوشن کا لائسنس جس کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی تھی، اب 28 تاریخ کو نیپرا نے ہیئرنگ رکھی ہوئی ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس لائسنس کو اب ختم ہونا چاہیے، یہ مونوپولی اب ختم ہونی چاہیے. یہ 20 سال کے لیے لائسنس مانگ رہے ہیں، ان سب کے لائسنس اب یہ ختم ہو رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن، ٹرانسمیشن، جنریشن. لیکن پھر مسلط کرنے کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ کس پرفارمنس؟ سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک بنائے، سب سے زیادہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے پیسے ہم ادا کریں، سب سے بوسیدہ پلانٹ کے الیکٹرک چلائے، سب سے زیادہ لائن لاسز پورے پاکستان میں، جہاں پرائیویٹائز نہیں ہوا وہاں اس کے باوجود سب سے زیادہ لائن لاسز کے الیکٹرک کے ہوں، اور اس کے باوجود ان کو اگر لائسنس دیا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کراچی کے عوام دشمنی میں جو شیطانی اتحاد ہوتا ہے، جس میں کے الیکٹرک مافیا کے وائٹ کالر کرمنل، جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہم پر مسلط ہوتی ہیں، اور جس میں نیپرا اور یہ حکومتیں شامل ہیں، یہ شیطانی اتحاد کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے خلاف ہے جو کہ الیکٹرک کو سپورٹ کرتا ہے. اس کا لائسنس کیسے دوبارہ رینیو ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک پیرامیٹر نہیں ہے جو انہوں نے میٹ کیا ہو. لہٰذا اس کو منسوخ ہونا چاہیے. جنریشن کو، جو ہمارے پاس نیشنل گریڈ میں زیادہ بجلی موجود ہے، جس کی پیسے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے، بجلی خرچ نہیں کر رہے، پیسے ادا کر رہے ہیں، تو پھر وہ بجلی NTDC میں آئے اور اس سے کراچی کو ملے. سبسڈی کم ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں ایک مافیا ایک حصے سے نکل جائے گی، اور جو ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن ہے اس میں کئی کمپنیوں کو آپ بلائیں، اور اس سے نتیجے میں کراچی میں سردیاں ہیں تو لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہی. ابھی بھی 7.5 گھنٹے کی اور 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کراچی کی بہت بڑی آبادی میں ہو رہی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو جنہوں نے اس کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کیا ہے. اگر کراچی کے عوام یا پاکستان کے عوام ان مافیاز کو دوبارہ سے مسلط کرنے میں کوئی تعاون کریں گے، ان کو مسترد نہیں کریں گے، تو پھر اسی طرح سے مافیا مزید طاقتور ہو کر آپ کو بجلی سے بھی محروم کرے گی، گیس سے بھی محروم کرے گی. اس لیے وہ سارے لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ ووٹ لینے نہ آئے کراچی کے عوام سے، ان سے سوال کریں گے کراچی کے عوام کہ تم نے ہم پر یہ مافیا کیوں مسلط کی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پتہ چلا ہے کہ جناب ایک وہ پولیس کے افسر DSP جو زیر تربیت ہیں، تو زیر تربیت کا حال یہ ہے کہ اس نے 2 کروڑ روپے کی ڈکیتی کر لی
تربیت مل جاتی اگر پیپلز پارٹی کی اس کو تو کتنے کروڑ کی ڈکیتی کرتی. تو یہ جو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نون لیگ کا اتحاد تھا اسی دور میں ان کی تربیت ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور اس زیر تربیت آدمی نے 2 کروڑ کی ڈکیتی کر لی. وہ تو چلو کہیں سے پکڑا گیا, پتہ نہیں کتنے افسر ہوں گے جو یہ ڈکیتیوں میں ملوث ہیں براہ راست, بلا واسطہ اور بال واسطہ. اور ظاہر ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا قریبی آدمی ہے کہ جن کے والد محترم بھی اگر پچھلے وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری ہوں, اور ابھی جو ان کے صاحبزادے مراد علی شاہ صاحب تھے ان کے بھی ٹیم کا حصہ ہوں, اور پھر اس بنیاد پر ان کی بھرتی ہوئی ہو اور زیر تربیت ہوں, اور زیر تربیت ہو کر یہ لوٹ مار کا نظام چل رہا ہو, تو آپ سوچیں کہ سندھ پولیس میں کرپشن کا لیول کیا ہے اور لوٹ مار کا لیول کیا ہے, کیسے اسٹریٹ کرائم ٹھیک ہوں گے. اور پھر کراچی کے عوام سوال کرتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے جب جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم سسٹم پر ہاتھ ڈالیں گے, وہ ہاتھ کہاں ہیں؟ وہ سسٹم تو پوری طرح چل رہا ہے, نہ بلدیاتی کام کرنے دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز میں پیسے مانگتے ہیں, ابھی تک ڈیفنکٹ یو سی کی بنیاد پر چل رہا ہے, ابھی تک ایس بی سی اے میں کرپشن کا دھندا چل رہا ہے, ابھی تک یہ پورا نظام کلک میں گھپلا چل رہا ہے. اس کے جو پروجیکٹ ہیں یہ ہمیں پیسے ادا کرنے ہیں, یہ ورلڈ بینک کا قرضہ ہے, اس کو ہمیں واپس کرنا ہے. لیکن اس قرضے میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے کلک پروجیکٹ کے نام پر, جس میں تمام میئر صاحب بھی جو قبضہ میئر صاحب ہیں شامل ہیں پوری طرح, اور سب لوگ شامل ہیں اس لیے کہ ان کی ذمہ داری میں ہے. یہ وہ پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے, اب قبضہ میئر ہیں, اور پیپلز پارٹی 15 سال سے برسر اقتدار ہے. تو بتائیں کہ اس میں سے کتنے پیسے خرچ ہوئے اور کتنے لگے ہیں. جو پیچ ورک, جو کام, جو انڈر پاس, جو چیز بن رہی ہے انتہائی خراب بن رہی ہے, مٹیریل لگ نہیں رہا. جہاں 70% کرپشن کا ریٹ ہو وہاں پر وہ کیا لگائے گا ٹھیکیدار, اور پھر اس کو اپنا بھی کمانا ہوگا. تو آپ بتائیے, سسٹم تو ویسے ہی کام چل رہا ہے, پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہنے لگے کہ چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نئی جوڑ توڑ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نون لیگ اور ایم کیو ایم آ رہی ہے. ارے بھائی, پیپلز پارٹی سے ان کا کیا مقابلہ, تو اتحادی ہیں, ہمیشہ اتحادی ہیں. اور کل کہہ ہی دیا, کل ان کے ایک لیڈر نے کہہ ہی دیا کہ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی پھر آئے گی ہمارے پاس. تو پیپلز پارٹی اگر آپ کے پاس آئے گی اور آپ پھر ظاہر ہے کہ پہلے روٹیں گے پھر منا لیا جائے گا, اور کراچی کا ایسا ہی بیڑا غرق ہوگا, تو کراچی کے لوگ اب پاگل ہیں, بے وقوف ہیں کہ جو اب آپ لوگوں کی ان باتوں میں, میٹھی میٹھی باتوں میں آئیں گے, آپ کے اس طرح کے جو آپ کی جو تقریریں ہیں اس کے اوپر آ کر آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کو مسترد کر چکے ہیں کراچی کے عوام. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کیا بنتا ہے حساب؟ یہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا جو گٹھ جوڑ ہے, یہ جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے, کراچی میں کون ہے, کس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, اور اسپیشلی کراچی کے مین اسٹریم آبادی میں کس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں؟ جماعت اسلامی نے لیے ہیں. ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے, ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد جماعت اسلامی کے خلاف ہے. خطرہ تو جماعت اسلامی سے ہے, جس کے جو پاکٹس ہیں وہ تو اپنے پاکٹس میں موجود ہے, اس میں آپ کیا کریں گے؟ اور یہ جو نمائشی اقدامات, اس کی پارٹی کے 4 لوگ ادھر لے گئے ادھر لے گئے, یہ ڈرامہ کراچی میں نہیں چلتا, یہ الیکٹیبل کا ڈرامہ نہیں چلتا یہاں پر. کراچی کے عوام تو بحیثیت مجموعی, ہر زبان بولنے والا, سب یہاں کراچی میں ایک سیاسی رائے رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ اس پوری مافیا کو مسترد کریں گے, ان کے الیکٹرک کے سہولت کاروں کو, ان امریکی ایجنٹوں کو, ان لوٹ مار کرنے والوں کو, ان لوگوں کو جنہوں نے اس شہر کو تباہ کر دیا پچھلے 30-35 سال میں, برباد کر کے رکھ دیا, فیکٹریوں میں زندہ انسانوں کو جلانے والوں کو مسترد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ اپنی ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست دیں گے. اور اس مرتبہ ووٹ دینا بھی ہے, ووٹ کا تحفظ بھی کرنا ہے, اس لیے کہ یہ ووٹ پہ ڈاکہ مارتے ہیں, یہ ووٹ کو جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں, تو اس کا تحفظ بھی کرنا ہے, اور اس کو ایک ریلے کی صورت میں اس پوری مافیا کا مقابلہ کرنا ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جوڑ توڑ کرنے اور کروانے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پاکستان کے لیے تباہی کا راستہ ہے. ان کرپٹ مافیاز کی جوڑ توڑ کر کے جو مسلط کرنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان سے دشمنی کرے گا, پاکستان کے عوام سے دشمنی کرے گا. تمہیں جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, جو صاف ستھرا سیدھا سادہ دیانتداری امانتداری کی بنیاد پر کام کرنے والا اور ڈیولپمنٹ کرنے والا مینڈیٹ ہے. لیکن
جو قبضہ مافیا ہیں ان کی جوڑ توڑ کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے پاکستان اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے عوام ان کی بربادی کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. تو ایسے سارے لوگوں کو بھی باز رہنا چاہیے اور ان کو شفاف انتخابات میں معاونت کرنی چاہیے. شفاف انتخاب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم کروائیں گے. چاروں گورنر موجود ہیں ابھی تک. چاروں گورنروں کی موجودگی میں جو پارٹی کے گورنر بیٹھے ہوئے چاروں صوبوں میں، شفاف انتخاب کیسے ہوگا؟ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ تو پچھلی گورنمنٹ کا ایکسٹینشن ہے. شفاف انتخاب کیسے ہوگا؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں. یہ جو جوڑ توڑ کی آج اس پارٹی کل اس پارٹی، یہ استحکام پارٹی، پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی اور نون لیگ میں شمولیتیں، یہ شفاف انتخاب چل رہا ہے. یہ تو لوٹ مار کا اشاری نظام چل رہا ہے. اور اس کے اوپر دوبارہ سے صف بندی، ایک کون سی صف بندی؟ عوام کی صف بندی تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے، مافیاز کی صف بندی ہے. تو الیکشن کمیشن اگر کہتا ہے کہ وہ شفاف انتخاب کرائے گا تو چلو پہلا اسٹیپ لیجئے، کہہ دیجئے کہ چاروں گورنر کو تبدیل کریں اور جو نیوٹرل گورنر ہیں ان کو لے کر آئیں. ووٹر لسٹ وہ ٹھیک کریں. آپ انتظامیہ کے بجائے عدلیہ سے آپ آر او ڈی آر او لگائیں اور شفل کریں. پنجاب والے کو کے پی بھیجیں، کے پی والے کو سندھ بھیجیں، سندھ والے کو کہیں اور بھیجیں. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ شفاف انتخاب کرانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نتیجہ پہلے سے مرتب کیا ہوا ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ پاکستان کی قوم کے اربوں روپے کے خرچے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تباہی کا راستہ ہے، سب کے لیے تباہی کا راستہ ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ اب آپ مینجمنٹ کریں گے اور مسلط رہیں گے. اب اس کے نتیجے میں جو رد عمل ہوگا وہ رد عمل کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. اس لیے حالات کو اگر درست کرنا چاہتے ہیں تو واقعی جمہوریت کو پنپنے دیں، جوڑ توڑ کی سیاست ختم کریں، مجرموں کو بادشاہ سلامت نہ بنائیں، مافیاز کو اکٹھا نہ کریں. یہ جو فرینڈلی اپوزیشن ہوتی ہے وقتی طور پر اور بعد میں سب کو ملا دیا جاتا ہے، اس چکر میں نہ پڑیں. عوام پہ چھوڑیں کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو میں کراچی کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں، کراچی کی یوتھ سے کہنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی الحمدللہ سب کے لیے کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کل ہم نے ایک انیشیٹو لیا اور پاکستانی پروڈکٹس جو کمپنیاں بناتی ہیں ان کو اکٹھا کیا. بہت پوٹینشیل الحمدللہ موجود تھا. ایک طرف ظاہر ہے وہ پروڈکٹس کہ جن کی جو کمپنیوں کے فوائد اسرائیل حاصل کرتا ہے ان کا بائیکاٹ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے الحمدللہ. اور دوسری طرف ہم آلٹرنیٹ پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا. پوٹینشیل بھی موجود ہے، لوگ بھی باصلاحیت ہیں، مواقع نہیں ہیں. حکومتیں چور ڈاکو بن کر کام نہیں کرنے دیتی، ہماری پروڈکٹس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، کمپلائنس نہیں کرنے دیتی. خاص طور پر ہمارا صوبہ سندھ جو سب سے بڑا ہمارا جو کمرشل اور انڈسٹریل ہب ہے کراچی، اس میں سب سے بڑی کرپٹ مافیا آ کر بیٹھ جاتی ہے اور یہ سب شہری دیہی ڈاکو سب مل کر ہمیں لوٹتے ہیں. تو اس لیے ان سے جان چھڑائیں گے تو ہماری پروڈکٹس آگے بڑھیں گی. ہماری پروڈکٹس آگے بڑھیں گی تو ہمارا انحصار باہر کی پروڈکٹس پہ کم ہوگا، امپورٹ کم ہوگی، ایکسپورٹ بڑھے گی. ہماری اپنی منڈی بہت بڑی ہے. ہم یہ انیشیٹو بھی لے رہے ہیں، ہم بچوں کو پڑھانے کا انیشیٹو لے رہے ہیں. ہمارا آئی ٹی کا بنو قابل سکسیسفلی الحمدللہ چل رہا ہے. ہم یوتھ سے کنیکٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کی جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل میں اس کے حل کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے ابھی تک یو سیز کا نظام ڈیفنکٹ یو سیز پہ چل رہا ہے اور میں حیران ہوں. ابھی پچھلے ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں نے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ 2 دن کے 3 دن میں ختم ہو سکتا ہے، سب چیزیں ہو چکی ہیں، صرف آپ کو عملے کو دینا ہے یو سیز کے تحت. لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج تک بھی ان کے وعدے کے باوجود، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ ہو جائے گا اور میں مانتا ہوں کہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا تھا، لیکن کوئی نگرانی کا نظام نہیں ہے. اس وقت بھی ڈیفنکٹ یو سی پہ تقریباً شہر بھر کا نظام چل رہا ہے. تو کام کیسے ہوں گے لوگوں کے؟ اس کے باوجود جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں منتخب اب سڑکوں پہ ہیں، کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا تھا ہم نے نارتھ آباد میں جو بدترین 15-20 سال سے جو مشینری تباہ ہوئی ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے سڑک پہ لے آئے، کام کر رہی ہے، صفائیاں کر رہے ہیں. ہر یو سی میں جا کر جو بل کے پورا اس کو نکال رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. یو سیز کے ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز اپنے حصے کا فرض ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اوپر جو لوگ مسلط ہیں وہ کام نہیں کرنے دینا چاہتے. تو اس لیے ہم خدمت کے میدان میں بھی ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں اپنے اختیار سے زیادہ کام کر رہے ہیں
اور الحمدللہ ہم عوام کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. لیکن کراچی کے عوام کو اب جماعت اسلامی کو ایک مکمل مینڈیٹ دینا ہوگا. اپنے ووٹ کو تقسیم نہ کریں، اس لیے کہ اس وقت پارٹیوں کی عجیب و غریب حالت ہے کہ جو منتخب ہوتے ہیں وہ بھی جا کر کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں. آپ دیتے ہیں اپنے لیڈر کو ووٹ اس کے نام پر، اور بندہ اٹھتا ہے وہ کسی دوسرے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے. ایک جماعت اسلامی ہے الحمدللہ کہ جس میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ ووٹ کاسٹ کریں. آپ کے ووٹ کا بھی تحفظ ہوگا انشاءاللہ، آپ کے مینڈیٹ کا بھی تحفظ ہوگا. اب اس تعداد میں اگر آپ نے ایک مرتبہ اس شہر کراچی نے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دے دیا جس طرح ماضی میں مینڈیٹ ہوا کرتا تھا، تو آپ سوچیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں، ابھی تو ایک ایک دو دو تھے تو انہوں نے ایک تباہی مچائی ہوئی ہے. لوگ پریشان ہیں ان کی پرفارمنس سے. جب آپ اتنے بڑا مینڈیٹ ہمیں دیں گے انشاءاللہ اس شہر سے، تو کوئی آپ کے حق پہ ڈاکہ نہیں مار سکے گا. انشاءاللہ یہ شہر پھر ڈیولپ کرے گا. ہماری یوتھ میں پوٹینشیل ہے. جماعت اسلامی کا یہ ویژن ہے، صرف ویژن ہی نہیں ہے، کام بھی کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ اختیار اور اقتدار ملے گا انشاءاللہ. ہماری یہ طاقت بنے گی تو اس شہر کی طاقت شہر کے لیے استعمال ہوگی، ان کے لیے استعمال نہیں ہوگی جو ملیشیا میں ہوٹل بنا لیں، جو دبئی میں شو روم بنا لیں، جو جا کر لندن میں جائیدادیں بنا لیں، جو امریکہ میں ہوٹل کھول لیں. ان لوگوں کو بہت بھر بھر کے آپ نے دیا اور انہوں نے آپ کا بیڑا غرق کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ اتنا ہی مینڈیٹ جماعت اسلامی کو بھر کر دیجئے. اللہ نے چاہا تو آپ آگے بڑھیں گے، یہ شہر آگے بڑھے گا تو ہمارا صوبہ آگے بڑھے گا، ہمارا ملک آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. ہاں 26 نومبر کو ہماری جو یوتھ ہے، جماعت اسلامی کا یوتھ ونگ ہے، یوتھ کراچی، اس کا مزار قائد سے 3 تلوار تک غزہ بائک ریلی ہے. اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں ہر بوڑھا بھی جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے بائک لے کر آ جائے، اور جوان تو آئیں گے ہی آئیں گے انشاءاللہ. تو بھرپور طریقے سے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بھرپور یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے. ابھی حالات وہاں پر بہت دگرگوں ہیں اور ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مسلسل ان کی آواز بننا ہوگا. تو یہ 26 تاریخ کو یہ ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ان قریب جو ہماری پوری یوتھ کیمپین ہے ممبرشپ کی اور کنونشن اور پھر ان کے امپاورمنٹ کی، وہ ان قریب میں تفصیل سے اناؤنس کروں گا. بہت شکریہ. ظاہر ہے ہم اپنی پوری کیمپین چلا رہے ہیں. فیلڈ میں کون ہے اس وقت جو عوام کی بات کر رہا ہے، اور الحمدللہ عوام رسپونڈ کر رہے ہیں. پہلے کراچی میں بھی لوگ سمجھتے تھے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ ہم شہر میں سب سے زیادہ ووٹ لیں گے، سب سے بڑی جماعت بنیں گے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں آپ پہلے تو نہیں تھے اس طرح سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری کارکنوں کی محنت اور عوام نے جس طرح سے ہم پر اعتماد کیا، اس وقت ہم شہر کی سب سے بڑی جماعت ہیں. اسی طرح پورے ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی اس وقت لوگوں سے کنیکٹڈ ہے، لوگوں کے جذبات سے کنیکٹڈ ہے. اس وقت دیکھیں غزہ کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ ہر دل کی آواز ہے. اس کی ترجمانی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. اور جتنے لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن بڑی مین اسٹریم پارٹیاں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، تو جماعت اسلامی اس کو بھی لیڈ کر رہی ہے. جب یہاں پر مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان ہوتا ہے تو کون کھڑا ہوتا ہے؟ اور کس نے؟ پورے ملک کے تاجروں نے، پورے ملک کے صنعت کاروں نے جماعت اسلامی کی اپیل پر ہڑتال کی نا. ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہڑتال کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، دھرنے دے سکتی ہے، عوام سے کنیکٹ کر سکتی ہے. وہ سارے کام الحمدللہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. اس لیے میں پاکستان بھر کے عوام سے بھی ہماری یہی اپیل ہے. اسی لیے سراج الحق صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ اس مرتبہ لوگ اپنے مینڈیٹ سے رجوع کریں گے، اور انشاءاللہ کراچی میں تو کر ہی لیا ہے اور مزید کریں گے. پورے پاکستان میں بھی آپ کو اس کا ریفلیکشن نظر آئے گا انشاءاللہ. بھئی دھاندلی کی تو شروع ہو گئی ہے ابھی سے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ انتخابات میں آپ لوگوں سے ووٹ لیں. آپ کو پری پول دھاندلی، ڈیورنگ پول دھاندلی، پوسٹ پول دھاندلی، اس کے خلاف بھی پوری محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ سب کام ہو سکتا ہے اگر عوام اپنے صحیح لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ کراچی میں ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بڑی تعداد میں یوتھ ہمارے ساتھ کنیکٹ کریں گے، والنٹیئر بن رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان یوتھ کے ذریعے سے ان دھاندلیوں کو ناکام بنائیں گے. اللہ نے چاہا، اللہ کی مدد ہوگی، عوام کا ووٹ ہوگا، اور ہمارے نوجوانوں کی یہاں پر محنت ہوگی اور تحفظ ہوگا. اللہ نے چاہا تو ہم اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں گے.
البتہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, سب بے نقاب ہو رہے ہیں. اسی لیے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو کام جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے. اس سے نیک نامی نہیں کما رہے, وہ اس کے نتیجے میں ان سے محبت نہیں بڑھ رہی, وہ خلیج پیدا کر رہے ہیں اپنے اور عوام کے درمیان. وہ اس سے باز آ جائیں. دیکھیں نہیں, آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے. اگر ہمارے کوئی بھی ادارہ, ہمارے کوئی بھی بااختیار لوگ ملک کی ترقی چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں, اب جیسے ہم کراچی کی مثال لیں کہ کراچی میں اگر جماعت اسلامی کے پاس مینڈیٹ ہے اور ملے گا انشاءاللہ, تو جماعت اسلامی کا راستہ اس کے مقابلے میں اس وقت جتنی بھی پارٹیاں نظر آ رہی ہیں, اگر وہ ان کے مقابلے میں ان پارٹیوں کو سپورٹ کریں گے تو وہ پاکستان سے محبت کا ثبوت دیں گے یا پاکستان سے نفرت کا ثبوت دیں گے, پاکستان سے دوستی کریں گے یا پاکستان سے دشمنی کریں گے. یہ سوال انہی پہ چھوڑتے ہیں ہم, جو بھی ہوں, جو بھی یہ مینجمنٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل ہو, سامنے تو پولیٹیکل لوگ ہی ہوتے ہیں نا, ہم تو انہی کی بات کریں گے. لیکن پیچھے بھی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں, اگر جماعت اسلامی کے مقابلے میں وہ انسانوں کو جلانے والوں, بھتے لینے والوں, دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ رکھنے والوں, کرپشن اور لوٹ مار کرنے والوں اور ملک کا پیسہ ہڑپ کر کے بھاگ جانے والوں, ان کو جوڑ توڑ کر کے مسلط کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہ کراچی, صوبہ سندھ, پاکستان کے عوام کے دوست ہوں گے کہ دشمن ہوں گے. تو یہ فیصلہ انہی کو کر لینا چاہیے. وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, سب کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. پاکستان کا مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ عوام پہ چھوڑیں. آپ ظاہر ہے پاکستان کی جو سوورنٹی کا مسئلہ ہے, پاکستان کے جو دفاع کا مسئلہ ہے, پاکستان کے دشمن چاروں طرف سے موجود ہیں, اس پر فوکس کرنا چاہیے سب کو. اور جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں صحیح لوگوں کو آنے دینے, ان کا راستہ نہ روکیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.